ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا امام المرسلین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین. ہمارے محترم سامعین حضرات خواتین اور بالخصوص القلم سے متعلقین اور اخص ترین جو لوگ شارٹ اسلامک ایجوکیشنل کورس کے طلبہ اور طالبات ہیں جہاں کہیں بھی دنیا میں، تحیہ سلام قبول کرنے کے بعد آج ہفتہ 14 ماہ سفر 1439 کا جو ہمارا یہ 5واں لیکچر ہے تقریباً سیرت کا. اس میں سیرت کا آج کا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، دودھ پلانے کی مدت کا اختتام 2 سال کی عمر میں، اور پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی سعد میں یعنی حلیمہ سعدیہ کی ہم واپسی، اور پھر واقعہ شق القمر، اور اس کے بعد دوبارہ 6 سال کی واقعہ شق صدر معاف کیجیے، اور پھر اس کے بعد 6 سال کی عمر سے پہلے ہی دوبارہ والدہ کے پاس پہنچنا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات. تو یہ ہیں ہمارے سب ٹاپک سیرت کے جن پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ مدت رضاعت. گزشتہ ہفتہ آپ لوگوں نے سنا تھا کہ حلیمہ سعدیہ اپنے گاؤں یا بستی کی خواتین کے ساتھ مکہ کے شہر میں آئیں، تو جب کوئی مالدار بچہ، مالدار گھرانے کا یا باپ والا بچہ نہیں ملا، اس یتیم بچے کو کوئی خاتون لینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور حلیمہ سعدیہ نے لے لیا. جو ہی گود میں اٹھایا، جس اپنی سواری پر گدھی تھی جو اس پر سوار ہوئی، تو وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مخارق العادہ یا غیر معمولی وہ صفات ظاہر ہونی شروع ہو گئی کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے، نارمل نہیں، کوئی متبرک اور مقدس بابرکت بچہ ہے. کیونکہ آتے ہوئے وہ چل ہی نہیں سکتی تھی مریل گدھی، اور جاتے ہوئے سب سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی. کہا وہاں پہنچنا تھا تو وہاں لوگوں کو دانا میسر نہیں تھا، بکریاں مری جا رہی تھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے، نہ پانی اور نہ کھانا، دودھ تو قطرہ نہیں آتا تھا بکریوں کے تھنوں میں. تو کہا پہلا ہی دن تھا کہ اس کے بعد ہماری بکریاں جہاں جاتی سیر ہو کر آنے لگیں. یہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، اور ہم دودھ دوتے ہی رہتے اور دودھ کی کوئی کمی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ہمارے قبیلے کے جو خیمے تھے، جو بستیاں تھے، تمام لوگ کہتے اپنے چرواؤں کو، شپٹ جو تھے گڈریے، ان کو کہتے تمہیں کیا ہو گیا کہ بھئی اس چراگاہ میں لے کر جایا کرو، اس بیگ یا ان مقامات پر بکریوں کو لے کر جایا کرو جہاں ابن ابی ذؤیب یعنی حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے چروائے لے کر جاتے ہیں، ان کی بکریاں سیر ہو کر آتی ہیں. کہ وہاں بھی لے کر جاتے ہیں، پھر بھی ایک قطرہ دودھ کا نہیں آتا، اور ہمارے یہاں سمتا نہیں تھا، اس کثرت سے بکریاں دودھ دیتی اور سیر ہو کر آتی. اب یہ برکات جب دیکھی بنت ابو ذؤیب نے، اور پھر حلیمہ سعدیہ جو تھی، اور اسی طریقے سے ان کے جو شوہر تھے، تو اب ان کا اور لگاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. کہا میں ان کو دودھ کی تو فراوانی تھی، پہلے تو میری چھاتیوں میں دودھ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کے بعد دودھ کی فراوانی تھی. اب یہ بچہ عام بچوں سے گروتھ میں، نشو و نما میں بہت تیز رفتار تھا. کہا کہ ڈبل بڑھتا تھا. کہا 2 سال کی مدت کیا ہوئی کہ انتہائی گٹھیلا اور مضبوط قسم کا کھیلنے کودنے والا بچہ ہو گیا لڑکا. تو میں نے 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑوا دیا. اب 2 سال کی عمر میں جب دودھ چھڑوا دیا، کہا میں رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں نے کہا کہ اب دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی والدہ کو بلا کر ان کے حوالے کر دیا. تو مکہ میں رہنے لگا. لیکن پھر احساس یہ ہوا کہ اس بچے کی وجہ سے ہماری بستی اور آبادی گھر میں کتنی برکتیں تھیں. کہا میں نے درخواست کی، کہا یتیم بچہ ہے، اور کہا ایک میں نے بہانہ یہ بنایا کہ مکہ کی آب و ہوا وبائی ہے، سمجھ ہے نا وبائی، یعنی یہ تو ہیلتھ وغیرہ کے اعتبار سے، حفظان صحت کے اعتبار سے وہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں. بادیہ کی پولوشن سے پاک صاف ستھری ہوا ہے، تازہ دودھ ادھر سے دھویا ادھر سے پیا بکریوں کا. ویسے ہی بکریوں کا دودھ بڑا زود ہضم ہوتا ہے.
تو آمنہ کو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو کہ بچے کو دوبارہ مجھے دے دیں، میں دیرہ یا میں بستی لے کر چلی جاتی ہوں، تو انہوں نے حوالے کر دیا۔ اب دوسرا سال گزرا، دوسرا تو ہو چکا، تیسرا سال بھی وہاں رہا، چوتھا سال رہا، چوتھا سال تھا یا پانچواں سال، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ چوتھے یا پانچویں سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تنمند تندرست تھے، تو بچوں کے ساتھ کہیں بادیہ میں کھیل رہے تھے، ان کا دور جائے بھائی بھی تھا، رضائی بھائی، تو ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، یہ کہا جبریل آئے، جیسے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جبریل نے آ کر انہیں لٹایا زمین پر، اور لٹانے کے بعد ان کا سینہ چاک کیا، دل کو نکالا، دل کو نکال کر اس میں سے ایک جمے ہوئے خون کا سیاہ لوتھڑا وہ چاک کر کے باہدہ علیحدہ کیا، اور ایک چاندی کے تشت میں رکھ کر زمزم سے دھلا، دھلنے کے بعد دوبارہ سینے میں فٹ کر کے اور سینہ کو سیل دیا، دل اپنی جگہ رکھ کر۔ اب وہ بچے، ابھی تو یہ مسئلہ بعد کا تھا، لیکن جو ہی دیکھا کہ ان کو پٹا گیا، سینہ چاک کیا گیا لٹا کر زمین پر، دوڑے ہوئے یہ رضائی بھائی ماں کے بعد پہنچا، کہا میرے بھائی کو تو قتل کر دیا، کسی نے آ کر قتل کر دیا۔ خاندان کے پورے لوگ دوڑے ہوئے وہاں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، لیکن نظر گھبرائے ہوئے، فق ہوائیں اڑ رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ حلیمہ سعدیہ صاحبہ محترمہ گھبرا گئی، کہا کہ بھئی بچہ پرایا بیگانہ لڑکا ہے، کہیں ہمارے جو ہے ذمہ نہ چڑھ جائے، تو اس لیے دوڑی ہوئی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے حوالے کیا۔ حضرت آمنہ کو اس میں شک نہیں کہ بہت لگاؤ تھا، وہ انتہائی درناک اشعار ہیں جو اپنے شوہر کی وفات پر مرثیے پر انہوں نے کہے ہیں، جو خوبیاں بیان کی ہیں حضرت عبداللہ کی، قریش کا ایسا نوجوان جو 25 سال بھی پورا نہ کر سکا تھا تو کس طرح وفات ہوئی وغیرہ، بڑے درناک اشعار ہیں۔ تو وفات چونکہ کب ہو چکی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی۔ اب جب بچہ 6 سال کا ہو گیا، کودنے لگا، تو کہا کہ بیٹے کو لے کر اس کے باپ کی قبر کی زیارت کرواتی ہوں، اور جو باپ کا ننہال ہے مدینے میں، کہ ہاں بھئی تمہارا نوجوان جو مدینے میں اپنے رشتہ داروں سے کہ ہاں تھا، اس کی یہاں وفات ہو چکی تھی، تو اب اس کا بچہ جو خاندان کی امانت ہے یہ ہے میرے ساتھ۔ تو ہوتی ہے خواتین کو اس بات کی خوشی کہ اپنے کوئی بھی اچھائی ہو میکے تک پہنچائیں یا لے کر جائیں، اپنی خوشی میں ان کو شریک کریں۔ چلنے پھرنے کودنے کے قابل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 6 سال کی اب تقریباً عمر تھی۔ تو اب حضرت کون آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ام ایمن اپنی کنیز کے ساتھ، اور عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کو لے کر یہ جو ہے قافلہ مکہ سے روانہ ہوا، 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے یثرب جو بعد میں مدینہ طیبہ ہوا وہاں پہنچتے ہیں۔ وہاں اپنے رشتہ داروں سے ملے تو یہ 4 آدمی کا قافلہ، ایک 6 سالہ بچہ، حضرت آمنہ جو ابھی جوانی کی عمر میں تھی، کوئی بڑی عمر نہیں تھی حضرت آمنہ کی، اور بزرگ آدمی دادے عبد المطلب اور ام ایمن جو تھی، ان کے ساتھ یہ قافلہ روانہ ہوا۔ مدینہ سے کچھ آگے چلا تھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان، بلکہ یہ مدینہ سے زیادہ قریب ہے۔ جب آپ طریق الحجرہ پر مکہ جاتے ہیں تو دائیں طرف واقع پڑتا ہے، جیسے کہ مجھے یاد ہے، ہاں راستہ دائیں طرف نکلتا ہے الغر۔ مقام ابوا پر، جس کو یتما بھی کہتے ہیں غالباً، مقام ابوا کے اوپر وہاں بیمار ہوئی راستے میں چلتے چلتے، کیونکہ لمبی مسافت تھی چلنا، وہاں سے چل کر آئے بھی تھے، تو وہاں پر بیمار ہوئی بھی جانور نہ ہو سکی، اسی بیماری میں وفات ہوگی۔ تو وہاں ہی ان لوگوں نے جو قافلے تھا انہوں نے دفن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو، 6 سالہ بیٹے کو لے کر عبد المطلب روانہ ہو گئے اور مکہ پہنچے۔ مکہ جا کر پہلا کام عبد المطلب نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ اور پرورش کی ذمہ داری اپنے بیٹوں میں سے کس کو دی، اور انتہائی مناسب اختیار تھا جو کہ ابو طالب تھے۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے آئندہ ہفتہ۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور یہی کافی ہے۔ یہ بہت طویل ہے لیکن پورے یعنی سیرت کے اس حصے کا خلاصہ یہی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے بہتر طریقے سے اس کی تلخیص آپ کے سامنے کرنے کے لیے۔ اس قدر اختصار نہیں ہے کہ
مطلب اور مدعا سیرت پڑھنے سے جو ہے وہ واضح نہ ہو، اور اس قدر اتنا وہ طویل نہیں ہے کہ آپ لوگ بور ہو جائیں۔ ھذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو سفر تھا